صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس بات کو جانتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں کھلانے والا بھی اللہ، ہمیں پلانے والا بھی اللہ، ہماری زندگیوں کا مالک بھی اللہ، ہماری موت کا مالک بھی اللہ، اپنے بندوں میں خاص لوگوں کو خاص مقام پر عزت عطا فرمانے والا بھی اللہ، اور خاص لوگوں میں صحابہ کرام کو عزت دینے والا بھی اللہ۔ اللہ کی ہم جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے ہمیں باتوں کو سمجھنا سکھایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی تعریف اپنے قرآن کے ذریعے سکھائی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کی حمد کے بعد درود و سلام اللہ کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ناز میں ہدیہ درود اور سلام پیش کرنے کے بعد پیارے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے اور آج کے جمعہ المبارک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے صحابہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ نے جنہیں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی انہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچانے کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی جنہیں اب زمانے میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسی قربانیاں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا صلہ دنیا میں ہی بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ صحابہ بڑے عظیم منصب کے مالک ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان اگر آپ اور میں غور سے پڑھتے اور سنتے چلے جائیں تو ایمان بھی تازہ ہوگا اور صحابہ کرام کا مقام بھی معلوم ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے خیر امتی القرون الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ پھر فرمایا ان کے بعد وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔
پھر تیسرے نمبر پہ جو ان کے بعد آئیں گے وہ بہترین ہوں گے۔ اس حدیث کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اور آسان لفظ استعمال کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا خیر امتی القرون الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، پھر وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کا اور میرا یہ طریقہ ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے سب کا یہ طریقہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں جس کو ہم اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ استاد اس شاگرد کی بڑی تعریف کرتا ہے جسے اور بچوں میں اچھا سمجھتا ہے۔ کسی کی تعریف استاد کرتے ہیں تو کسی کی تعریف شاگرد کرتے ہیں، کسی کی تعریف گھر والے کرتے ہیں اور کسی کی تعریف باہر والے کرتے ہیں، کسی کی تعریف بادشاہ کرتے ہیں اور کسی کی تعریف وزیر کرتے ہیں۔ ان صحابہ پہ قربان ہو جائیے جن کی تعریف حضور نے کی۔ سرکار نے فرمایا خیر امتی القرون الذین یلونہم، میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو عام نہ سمجھنا، بلکہ کائنات میں انہیں انبیاء کے بعد سب سے اچھا انسان سمجھنا۔ جسے ہم اچھا انسان سمجھتے ہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ چچا ہیں ان کی تعظیم کرو، یہ دادا ہیں ان کی خدمت کرو، یہ نانا ہے ان سے پیار کرو، یہ امی جان ہیں ان سے محبت کرو، یہ میرے دوست ہیں ان سے پیار کرو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے محبت کرتے ہیں حضور نے ہمیں ان سے محبت کرنا سکھائی ہے۔ میرے حضور جن سے پیار کرتے ہیں میرے حضور نے ہمیں ان سے پیار کرنا سکھایا۔ حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، فإن خیارکم، کیونکہ وہ تم میں سب سے زیادہ نیک ترین لوگ ہیں، تم میں وہ سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے گا صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہیں کہ ان کی محبت، ان سے پیار، ان کی تعظیم، ان کی قدر قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آئے گی۔ آئیے علماء سے پوچھتے ہیں کہ ان کی محبت قبر میں اور قیامت میں کیسے کام آئے گی؟ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا پیار کیسے کام آتا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ کون سیوطی؟ یہ وہ امام سیوطی ہیں جنہوں نے 75 مرتبہ میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک نوجوان ایک استاد کے پاس پڑھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ استاد محترم کسی سے محبت کرتے تھے، کسی سے پیار کرتے تھے، اس لیے ان سے دوستی ہو گئی۔ اللہ اکبر، زندگی انسان کی ایسی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جب زندگی تمام ہوتی ہے تو انسان موت کی آغوش میں سو جاتا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ اسے غسل دے کر، کفن پہنا کر، جنازہ پڑھ کے زمین کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام سیوطی فرماتے ہیں اس نوجوان کے جو استاد محترم کے دوست تھے، جنہیں ہم انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا لوگوں نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، لوگ زندگی کی صبح و شام گزار رہے تھے۔ ایک دن استاد محترم نے خواب میں اپنے دوست کو دیکھا، وہ جنت کی وادیوں میں گھوم رہا ہے۔ استاد محترم نے اپنے اس دوست سے پوچھا، اے میرے دوست، اے میرے
میرے بھائی اللہ نے تجھے اتنی وسیع جنت کیسے عطا فرمائی؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ اکبر، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے جنت کیسے عطا فرمائی؟ کہا لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، مجھے سپرد خاک کیا، قبر میں منکر نکیر آئے، مجھ سے سوالات کرنے لگے، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، میں ان سے کہہ دوں اے فرشتوں، جناب صدیق اکبر فاروق اعظم کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ فرشتے مجھے کہنے لگے یار بڑے عزت والے لوگوں کا نام لیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ کہا فرشتے چھوڑ کے گئے، رب نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ پتہ کیا چلا دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، نبی کے صحابہ وہ عزت والے لوگ ہیں، ان کے نام تو قبروں میں بھی کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قبروں میں کام آ رہے ہیں، اور میرے حضور کہتے ہیں یہ قیامت میں کام آئیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ اور محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے صحابہ سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ میرے حضور نے فرمایا میری ازواج سے محبت کرو، جو میری ازواج سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے، ان کی محبت کو لے کر دنیا سے چلا جائے، میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ آقا کریم نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرے وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ حضور نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے، ان کے بارے میں زبان کو سنبھال کے رکھے، ان کی محبت کو دل میں جگہ دیتے دیتے دنیا سے چلا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے بھی جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ لیجئے ایک حدیث اور سماعت کیجئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من احبنی واحب هذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، علی و فاطمہ سے محبت کی، قیامت کے دن میرے حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحابہ کرام سے محبت کا درس دیا، ہمیں حضور نے صحابہ سے پیار کرنے کا درس دیا۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ جن لوگوں کو میرے نبی نے بہترین انسان کہا، یا اللہ تیرا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا، جن کی تعظیم کے لیے حضور نے فرمایا ان کی تعظیم کرو تمہیں جنت میں میرا ساتھ ملے گا، اے قرآن بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جن کی حضور نے شان بیان کی، جن کو حضور نے اپنا کہا، جن کی تعظیم کے لیے حضور نے اکرموں کے لفظ استعمال کیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے بڑی اچھی امید رکھتے ہیں۔ مولا کیسی امید رکھتے ہیں؟ فرمایا ان کی شان یہ ہے وہ اپنے رب سے ایسی امید رکھتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جو میری رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ یہ امید رکھتے ہیں تو ان پر کیا
کرم فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری شان ان کے بارے میں یہ ہے، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہی نہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ یہی سچے مسلمان ہیں۔ یا اللہ یہ سچے مسلمان ہیں، تو مسلمانوں پر احسان کرتا ہے، تو انعام کرتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ نے بڑا انعام رکھا ہے۔ یا اللہ وہ انعام کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے یہ اگر سچے مسلمان ہیں نا تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات بھی ہے۔ یا اللہ تو جنت میں ان کو عزت دے گا، درجے دے گا، بڑے بڑے مقامات دے گا، محلات دے گا، وہاں اور بھی کچھ دے گا؟ فرمایا ہاں اور بھی کچھ دوں گا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھتے جاؤ اور ایمان تازہ کرتے جاؤ۔ ارشاد فرمایا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے رب کے پاس درجات تو ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہترین رزق بھی رکھا ہے۔ یا اللہ تو نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کے بارے میں کہتا ہے یہی سچے مسلمان ہیں۔ یا اللہ تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تو نے ان کے لیے درجات بنائے ہیں۔ یا اللہ تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تو نے ان کے لیے مغفرت اور رزق بنایا ہے۔ یا اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ساری زندگی آپ اور میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ امام دعا کرتا ہے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ نمازی دعا کرتا ہے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ کرام وہ عزت والے لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جن کو اللہ اس انداز سے اپنے قرآن میں بیان کرے، آپ کا میرا حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے پیار کریں۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا گر مصطفیٰ چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، گر مصطفیٰ چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضور چاند ہے تو صحابہ میرے حضور کے ستارے ہیں۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، ہماری زندگی کا ہر حصہ حضور کے صحابہ کی محبت میں گزرنا چاہیے۔ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا، اللہ اس کو بڑی عزت عطا فرمائے۔ کرنے والوں یاد رکھو ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ بولیے کون ہیں ہم؟